و بپایاں رسید عمر، دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تو ماندائیم۔ اور اسی شعر کو اگر اردو زبان کے شاعر کی زبان سے ادا کیا جائے تو کیا کہا؟ ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے۔ ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آپ کی شان رحمت للعالمینی کا یہ عالم ہے کہ لکھنے والوں نے صدہائے کتب لکھ ڈالیں مگر آپ کی شان کا احاطہ نہ کر پائے۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ثمامہ بن اوصال، آپ ایک صحابی تھے مگر اسلام لانے سے قبل، دل کی تاریکی چھٹ جانے سے قبل آپ ایک ڈاکو، ایک لٹیرے تھے، اور حالت یہ تھی اسلام، صاحب اسلام سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ اگر ڈاکہ زنی کے دوران کوئی مسلمان شکار آ جاتا تو نہ صرف مال و زر لوٹتے بلکہ اسے اس کی جان سے بھی محروم کر دیتے۔ رسول اللہ نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ تم میں کون ہے جو جائے اور ثمامہ کے اس فتنے سے مسلمانوں کو نجات دلائے۔ اور صحابہ کرام آپ گئے، جا کر ثمامہ کو ڈھونڈا، پابائے زنجیر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قاضی القضاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے سامنے ثمامہ بن اوصال کو لایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوچھتے ہیں، اے ثمامہ، تیرا میرے دین، میرے شہر اور مجھ محمد کی ذات کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ ثمامہ جس کے دل میں رسول اللہ کی نفرت کی نعوذ باللہ بھٹیاں سلگ رہی تھیں، اس نفرت کے پیکر نے عرض کرنے لگا کہ اے محمد، مجھے تیرا شہر اس روئے زمین پر، اس روئے زمین پر تیرا شہر، تیرے دین اور تیری ذات سے بڑھ کر کوئی شے قابل نفرت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت۔ یہ کلمات نعوذ باللہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادا کیے، اور صحابہ کرام جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس قدر گستاخ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کیے جا رہا ہے، تلواریں بے نیام ہو جاتی ہیں، تلواریں بے نیام ہو جاتی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور مسکرا کے صحابہ کو کہا، اے صحابہ، اپنی تلواریں نیام میں ڈال لو۔ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، گستاخ ہے، کس قدر سخت کلمات آپ کے بارے میں بول رہا ہے۔ رسول اللہ فرمانے لگے، اے صحابہ، اس کے دل کی کتاب پر جو کلمات میں پڑھ چکا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ آپ نے حکم دیا کہ ثمامہ کو 3 دن کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے۔ 3 دن کے لیے ثمامہ کو مسلمانوں نے زندان میں قید کر دیا، اور 3 دن تک ثمامہ دیکھتا رہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کس طرح حاضری دیتے ہیں، کس خشوع و خضوع کے ساتھ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ 3 دن کے بعد صحابہ تو اس انتظار میں تھے کہ رسول اللہ ہمیں حکم دیں گے کہ اس گستاخ کا تن سر سے جدا کر دیا جائے، مگر رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ صحابہ
سمامہ کو جانے دو۔ اور جب سمامہ کو چھوڑا گیا سیدھا واپس گھر گئے۔ جب کفار نے، منافقین نے دیکھا کہ سمامہ گھر واپس لوٹا ہے، اور گھر آ کر کیا کہ گھر واپس لوٹتے ہی اعلان کر دیا کہ جس کا مجھ پر قرض ہے، مجھ پر حق ہے، وہ حق، وہ قرض مجھ سے لے لو۔ اب کفار سوچنے لگے، اس خوش فہمی میں مبتلا ہوئے کہ سمامہ نے ایک سوئیسائیڈ حملہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اب سمامہ مدینہ منورہ جائے گا اور محمد عربی کو نعوذ باللہ شہید کر دے گا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کفار تو اس زام میں مبتلا تھے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے گا، مگر اللہ کریم کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور سمامہ واپس مدینہ آتے ہیں، اور کس حالت میں آئے کہ غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ سمامہ یہ وہی گستاخ جو رسول اللہ کی شان میں سخت الفاظ کہہ رہا تھا، واپس لوٹ کر مدینہ آیا ہے، اب صحابہ نے دوبارہ تلواریں نکال لیں اور تلواروں کے سائے میں لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ سمامہ لوٹ کر واپس آیا ہے۔ ہتھیلی پر لیے سر عشق کے دربار میں آیا، میں جس سرکار کا بندہ تھا اسی سرکار میں آیا۔ اب سمامہ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اب صحابہ سوچ رہے تھے کہ سمامہ پھر کوئی شرارت کرے گا، اپنی عداوت، اپنی منافرت کا اظہار کرے گا، مگر سمامہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے محمد، آپ نے کچھ دن پہلے مجھ سے کچھ سوال پوچھے تھے، مہربانی فرمائیے وہ سوال دوبارہ دہرائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے سمامہ، بتا میرے دین، میرے شہر اور میری ذات کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ سمامہ جن کے دل میں ایمان کا انقلاب برپا ہو چکا تھا عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس وقت سمامہ کے لیے روئے زمین پر آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر نہیں ہے، یا رسول اللہ، آپ کے کلام سے بڑھ کر، آپ کے پیغام سے بہتر کوئی پیغام نہیں ہے، اور یا رسول اللہ، آج اس روئے زمین پر آپ کی ذات سے بڑھ کر سمامہ کے لیے کوئی شخص محبوب تر نہیں ہے۔ دل میں ایمان کا انقلاب برپا ہو چکا تھا، اور رسول اللہ کی رحمت کا ایک اور اظہار جو آپ کی کامل شریعت نے بنی نوع انسانی کے لیے دیا کہ شریعت عیسوی، وہ شریعت جو رسول اللہ کی شریعت سے پہلے آئی، اس میں ایک خاص نقطہ، ایک پوائنٹ ایسا، ایک کمی بیشی ایسی رہ گئی جس کی وجہ سے ہزارہا انسان لقمہ اجل بنے، اور وہ کیا تھا کہ ضابطۂ جنگ کے دوران کنڈکٹ وہ نہ دیا گیا، اور رسول اللہ کی کامل شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کنڈکٹ بھی دے دیا، اور اس کا اظہار اور اس کی تعبیر کیسے ہوئی کہ جب صلیبیوں نے جو اعلائے صلیب کے لیے، جو اپنے تین خداؤں کے کانسیپٹ کے لیے بیت المقدس پہ حملہ آور ہوئے تھے، 1098 11ویں صدی کے اختتام پر پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، اور وہ انسان جو خود کو حضرت عیسیٰ کا پیروکار کہتے تھے، ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم کی کہ 1098 میں جنگ ہوئی۔ معرۃ النعمان ایک مقام ہے بصرہ شام کے اندر، اس مقام پر
جب لاکھوں کا عیسائی لشکر مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے قصبے پر حملہ آور ہوا جس کی آبادی محض 20,000 تھی،